السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ الحمدللہ، آج ہمارا 10واں پارہ شروع ہونے لگا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے کرم اور فضل سے۔ سورہ الانفال آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ اور جان لو کہ جو کچھ مال غنیمت تم نے پایا ہو تو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرابت داروں کے لیے ہے اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافروں کے لیے ہے، اگر تم اللہ پر اور اس وحی پر ایمان لائے ہو جو ہم نے اپنے برگزیدہ بندے پر حق و باطل کے درمیان فیصلے کے دن نازل فرمائی، وہ دن جب میدان بدر میں مومنوں اور کافروں کے دونوں لشکر باہم مقابل ہوئے تھے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جب تم مدینہ کی جانب وادی کے قریبی کنارے پر تھے اور وہ کفار دوسری جانب دور والے کنارے پر تھے اور تجارتی قافلہ تم سے نیچے تھا، اور اگر تم آپس میں جنگ کے لیے کوئی وعدہ کر لیتے تو ضرور اپنے وعدے سے مختلف وقتوں میں پہنچتے، لیکن اللہ نے تمہیں بغیر وعدے ایک ہی وقت پر جمع فرما دیا۔ یہ اس لیے ہوا کہ اللہ اس کام کو پورا فرما دے جو ہو کر رہنے والا تھا، تاکہ جس شخص کو مرنا ہے وہ حجت تمام ہونے سے مرے اور جسے جینا ہے وہ حجت تمام ہونے سے جیے، یعنی ہر کسی کے سامنے اسلام اور رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر حجت قائم ہو جائے۔ اور بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ وہ واقعہ یاد دلائیے جب آپ کو اللہ نے آپ کے خواب میں ان کافروں کے لشکر کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، اور اگر اللہ آپ کو وہ زیادہ کر کے دکھاتا تو اے مسلمانوں تم ہمت ہار جاتے اور تم یقیناً اس جنگ کے معاملے میں باہم جھگڑنے لگتے، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو بزدلی اور باہمی نزاع سے بچا لیا، بے شک وہ سینوں کی چھپی باتوں کو خوب جاننے والا ہے۔ اور وہ منظر بھی انہیں یاد دلائیے جب اس نے ان کافروں کی فوج کو باہم مقابلے کے وقت بھی محض تمہاری آنکھوں میں تھوڑا کر کے دکھایا اور تمہیں ان کی آنکھوں میں تھوڑا دکھلایا تاکہ دونوں لشکر لڑائی میں مستدر رہیں۔ یہ اس لیے کہ اللہ اس بھرپور جنگ کے نتیجے میں کفار کی شکست فاش کے امر کو پورا کر دے جو مقرر ہو چکا تھا، اور بالآخر اللہ ہی کی طرف سے تمام کام لوٹائے جاتے ہیں۔ اے ایمان والو، جب دشمن کی کسی فوج سے تمہارا مقابلہ ہو تو ثابت قدم رہا کرو اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا مت کرو، ورنہ متفرق اور کمزور ہو کر بزدل ہو جاؤ گے اور دشمنوں کے سامنے تمہاری ہوا یعنی قوت اکھڑ جائے گی۔ اور صبر کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اور ایسے لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جو اپنے گھروں سے اتراتے ہوئے اور لوگوں کو دکھلاتے ہوئے نکلے تھے، اور جو لوگوں کو اللہ کی راہ سے روکتے تھے، اور اللہ ان کاموں کو جو وہ کر رہے ہیں اپنے علم و قدرت کے ساتھ احاطہ کیے ہوئے ہیں۔ اور جب شیطان نے ان کافروں کے لیے ان کے اعمال خوشنما کر دکھائے اور اس نے ان سے کہا، آج لوگوں میں سے کوئی تم پر غالب نہیں ہو سکتا، اور بے شک میں تمہیں پناہ دینے والا مددگار ہوں، پھر جب دونوں فوجوں نے ایک دوسرے کو مقابل دیکھ لیا تو وہ الٹے پاؤں بھاگ گیا اور کہنے لگا، بے شک میں تم سے بیزار ہوں، یقیناً میں وہ کچھ دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، بے شک میں اللہ سے ڈرتا ہوں اور اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ اور وہ وقت بھی یاد کرو جب منافقین اور وہ لوگ جن کے دل میں کفر کی بیماری ہے کہہ رہے تھے ان مسلمانوں کو ان کے دین نے بڑا مغرور کر رکھا ہے، جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ جو کوئی اللہ پر توکل کرتا ہے تو اللہ اس کے جملہ امور کا کفیل ہو جاتا ہے، بے شک اللہ بہت غالب بڑی حکمت والا ہے۔ اور اگر آپ وہ منظر دیکھیں تو بڑا تعجب کریں جب فرشتے کافروں کی جان قبض کرتے ہیں، وہ ان کے چہروں اور ان کی پشتوں پر ہتھوڑے مارتے جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ دوزخ کی آگ کا مزہ چکھ لو، یہ عذاب ان اعمال بد کے بدلے میں ہے۔
جو تمہارے ہاتھوں نے آگے بھیجے، اور اللہ ہرگز بندوں پر ظلم فرمانے والا نہیں۔ ان کافروں کا حال بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے حال کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اللہ کی آیات کا انکار کیا تھا، سو اللہ نے انہیں ان کے گناہوں کے باعث عذاب میں پکڑ لیا۔ بے شک اللہ قوت والا، سخت عذاب دینے والا ہے۔ یہ عذاب اس وجہ سے ہے کہ اللہ کسی نعمت کو ہرگز بدلنے والا نہیں جو اس نے کسی قوم پر ارزانی فرمائی ہو، یہاں تک کہ وہ لوگ از خود اپنی حالت نعمت کو بدل دیں، یعنی کفران نعمت اور معصیت و نافرمانی کے مرتکب ہوں، اور پھر ان میں احساس زیاں بھی باقی نہ رہے، تب وہ قوم ہلاکت و بربادی کی زد میں آ جاتی ہے۔ بے شک اللہ خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ یہ عذاب بھی قوم فرعون اور ان سے پہلے کے لوگوں کے دستور کی مانند ہے۔ انہوں نے بھی اپنے رب کی نشانیوں کو جھٹلایا تھا، سو ہم نے ان کے گناہوں کے باعث انہیں ہلاک کر ڈالا، اور ہم نے فرعون والوں کو دریا میں غرق کر دیا، اور وہ سب کے سب ظالم تھے۔ بے شک اللہ کے نزدیک سب جانوروں سے بھی بدتر وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا پھر وہ ایمان نہیں لاتے۔ یہ بنو نذیر اور بنو قریظہ کے وہ لوگ ہیں جن سے آپ نے بارہا باہمی امن اور ریاستی حفاظت کا عہد لیا، پھر وہ ہر بار کفار مکہ کی مدینہ پر جاریت کے دوران انہیں جنگی ساز و سامان اور معلومات کی فراہمی کے ذریعے اپنا عہد توڑ ڈالتے ہیں، اور وہ اس برائی سے نہیں بچتے۔ سو اگر آپ انہیں میدان جنگ میں پا لیں تو ان کے ساتھ وہ سلوک کریں کہ اس کے ذریعے آپ ان کے پچھلوں کو بھی راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیں تاکہ انہیں نصیحت حاصل ہو، اور اگر آپ کو کسی قوم سے خیانت کا اندیشہ ہو تو ان کا عہد ان کی طرف برابری کی بنیاد پر پھینک دیں۔ بے شک اللہ دغا بازوں کو پسند نہیں کرتا۔ اور کافر لوگ اس گمان میں ہرگز نہ رہیں کہ وہ سبقت لے گئے یا وہ منشا ازلی پر غالب آ گئے۔ بے شک وہ اللہ کی طاقت کو شکست نہیں دے سکتے۔ اور اے مسلمانوں، ان کے مقابلے کے لیے تم سے جس قدر ہو سکے ہتھیاروں اور آلات جنگ کی قوت مہیا رکھو، اور بندھے ہوئے گھوڑوں کی کھیپ بھی۔ اس دفاعی تیاری سے تم اللہ کے دشمن اور اپنے دشمن کو اپنے اوپر حملہ آور ہونے سے ڈراتے رہو، اور ان کے سوا دوسروں کو بھی جن کی چھپی دشمنی کو تم نہیں جانتے۔ اللہ انہیں جانتا ہے، اور تم جو کچھ بھی اپنے دفاع کی خاطر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور تم سے ناانصافی نہ کی جائے گی۔ اور اگر وہ کفار صلح کے لیے جھکیں تو آپ بھی اس کی طرف مائل ہو جائیں، اور اللہ پر بھروسہ رکھیں، بے شک وہی خوب سننے والا جاننے والا ہے۔ اور اگر وہ چاہیں کہ آپ کو دھوکہ دیں تو بے شک آپ کے لیے اللہ کافی ہے۔ وہی ہے جس نے آپ کو براہ راست اپنی مدد کے ذریعے اور اہل ایمان کے ذریعے طاقت بخشی جو آپ کی پیروی کرتے ہیں، اور اسی نے ان مسلمانوں کے دلوں میں باہمی الفت پیدا فرما دی۔ اگر آپ وہ سب کچھ جو زمین میں ہے خرچ کر ڈالتے تو ان تمام مادی مسائل سے بھی آپ ان کے دلوں میں یہ الفت پیدا نہ کر سکتے، لیکن اللہ نے ان کے درمیان ایک روحانی رشتے سے محبت پیدا فرما دی۔ بے شک وہ بڑے غلبے والا، حکمت والا ہے۔ اے نبی معظم، آپ کے لیے اللہ کافی ہے، اور وہ مسلمان جنہوں نے آپ کی پیروی اختیار کر لی۔ اے نبی مکرم، آپ ایمان والوں کو جہاد کی ترغیب دیں۔ اگر تم میں سے جنگ میں 20 قدم رکھنے والے ہوں تو وہ 200 جنگجو کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 100 قدم ہوں گے تو کافروں میں سے 1000 پر غالب آئیں گے، اس وجہ سے کہ وہ سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم سے اپنے حکم کا بوجھ ہلکا کر دیا، اسے معلوم ہے کہ تم میں کمزوری ہے، سو اب اگر تم میں سے 100 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوں تو وہ 200 کفار پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 1000 ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے 2000 کافروں پر غالب آئیں گے، اور اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یہ مومنوں کے لیے ہدف ہے کہ میدان جنگ میں ان کے جذبہ ایمانی کا اثر کم سے کم یہ ہونا چاہیے۔ کسی نبی کو یہ سزاوار نہیں کہ اس کے لیے قیدی ہوں جب تک کہ وہ زمین میں ان کا اچھی طرح خون نہ بہا لے۔ تم لوگ دنیا کا مال و اسباب چاہتے ہو، اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ خوب غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے پہلے ہی معافی کا حکم لکھا ہوا نہ ہوتا تو یقیناً تم کو اس مال فدیہ کے بارے میں جو تم نے حدر کے قیدیوں سے حاصل کیا تھا بڑا عذاب پہنچتا۔
سو تم اس میں سے کھاؤ جو حلال ہے، پاکیزہ مال غنیمت تم نے پایا ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے نبی، آپ ان سے جو آپ کے ہاتھوں میں قیدی ہیں فرما دیجئے، اگر اللہ نے تمہارے دلوں میں بھلائی جان لی تو تمہیں اس مال سے بہتر عطا فرمائے گا جو فدیہ میں تم سے لیا جا چکا ہے، اور تمہیں بخش دے گا، اور اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اے محبوب، اگر وہ آپ سے خیانت کرنا چاہیں تو یقیناً وہ اس سے قبل بھی اللہ سے خیانت کر چکے ہیں، سو اسی وجہ سے اس نے ان میں سے بعض کو آپ کی قدرت میں دے دیا، اور اللہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ بے شک جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑ دیے اور اپنے مالوں اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے مہاجرین کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ ایک دوسرے کے حقیقی دوست ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے مگر انہوں نے اللہ کے لیے گھر بار نہ چھوڑے تو تمہیں ان کی دوستی سے کوئی سروکار نہیں، یہاں تک کہ وہ ہجرت کریں، اور اگر وہ دین کے معاملات میں تم سے مدد چاہیں تو تم ان کی مدد کرنا واجب ہے، مگر اس قوم کے مقابلے میں مدد نہ کرنا کہ تمہارے اور ان کے درمیان صلح امن کا معاہدہ ہو، اور اللہ ان کاموں کو جو تم کر رہے ہو خوب دیکھنے والا ہے۔ اور جو لوگ کافر ہیں وہ ایک دوسرے کے مددگار ہیں۔ اے مسلمانوں، اگر تم ایسا نہیں کرو گے تو زمین میں فتنہ اور بڑا فساد برپا ہو جائے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، اور جن لوگوں نے راہ خدا میں گھر بار اور وطن قربان کر دینے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہی لوگ حقیقت میں سچے مسلمان ہیں، انہی کے لیے بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ اس کے بعد ایمان لائے اور انہوں نے راہ حق میں قربانی دیتے ہوئے گھر بار چھوڑ دیے، اور عدل و انصاف اور امن سلامتی کے نوزائیدہ نظام کو متزلزل کرنے والے حملہ آور اور دشمنوں کے خلاف تمہارے ساتھ مل کر جہاد کیا، تو وہ لوگ بھی تم ہی میں سے ہیں، اور اللہ کی کتاب میں رشتہ دار صلہ رحمی اور وراثت کے لحاظ سے ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ، ہم سورہ توبہ کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بیزاری کا اعلان ہے ان مشرک لوگوں کی طرف جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا کہ لیکن انہوں نے معاہدہ توڑتے ہوئے حالت جنگ کو پھر بحال کر دیا۔ پس اے مشرکو، تم زمین میں 4 ماہ تک گھوم پھر لو، اس مہلت کے اختتام پر تمہیں جنگ کا سامنا کرنا ہوگا، اور جان لو کہ تم اللہ کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور بے شک اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ یہ آیات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تمام لوگوں کی طرف حج اکبر کے دن اعلان عام ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی۔ پس اے مشرکو، اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور اگر تم نے روگردانی کی تو جان لو کہ تم ہرگز اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے۔ اے حبیب، آپ کافروں کو دردناک عذاب کی خبر سنا دیں، سوائے ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدہ کیا تھا، پھر انہوں نے تمہارے ساتھ اپنے عہد کو پورا کرنے میں کوئی کمی نہیں کی، اور نہ تمہارے مقابلے پر کسی کی مدد یا پشت پناہی کی، سو تم ان کے عہد کو ان کی مقررہ مدت تک ان کے ساتھ پورا کرو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ پھر جب حرمت والے مہینے گزر جائیں تو تم حسب اعلان جن مشرکوں نے تمہارے خلاف پہلے ہی سے جنگ شروع کر دی ہے، میدان جنگ میں ان کو جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو، یا انہیں گرفتار کر لو اور انہیں قید کر دو، اور انہیں پکڑنے اور گھیرنے کے لیے ہر گھات کی جگہ ان کی طاق میں بیٹھو۔ پس اگر وہ قیدی بنا لیے جانے کے بعد توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو انہیں قید سے رہائی دیتے ہوئے ان کا راستہ چھوڑ دو، کیونکہ اس صورت میں بھی معاہدہ امن کی طرح جنگ کا جواز ختم ہو جائے گا، بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اور اگر مشرکوں میں سے کوئی بھی آپ سے پناہ کا خواستگار ہو تو اسے پناہ دے دیں تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، پھر آپ اسے اس کی جائے امن تک پہنچا دیں، یہ اس لیے کہ وہ لوگ حق کا علم نہیں رکھتے۔ بھلا مشرکوں کے لیے اللہ کے ہاں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، سوائے ان لوگوں کے جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس معاہدہ کیا ہے، سو جب تک وہ تمہارے ساتھ عہد پر قائم رہیں
تم ان کے ساتھ قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو پسند فرماتا ہے۔ بھلا ان سے عہد کی پاسداری کی توقع کیوں کر ہو؟ ان کا حال تو یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ آ جائیں تو نہ تمہارے حق میں کسی قرابت یا سفارتی ضابطے کا لحاظ کریں اور نہ کسی عہد کا۔ وہ خوش کن الفاظ بول کر تمہیں اپنے منہ سے تو راضی رکھتے ہیں، جبکہ ان کے دل ان باتوں سے انکار کرتے ہیں اور ان میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ انہوں نے آیات الہی کے بدلے دینی مفاد کی تھوڑی سی قیمت حاصل کر لی، پھر اس کے دین کی راہ سے لوگوں کو روکنے لگے۔ بے شک بہت ہی برا کام ہے جو وہ کرتے رہتے ہیں۔ نہ وہ کسی مسلمان کے حق میں قرابت کا لحاظ کرتے ہیں اور نہ عہد کا، اور وہی لوگ سرکشی میں حد سے بڑھنے والے ہیں۔ پھر بھی اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کرنے لگیں تو وہ دین میں تمہارے بھائی ہیں، سو تمہیں ایک دوسرے کے درمیان پر امن تعلقات استوار کرنے کے لیے الگ سے کسی معاہدے کی ضرورت نہیں، اور ہم اپنی آیتیں ان لوگوں کے لیے تفصیل سے بیان کرتے ہیں جو علم و دانش رکھتے ہیں۔ اور اگر وہ اپنے عہد کے بعد اپنی قسمیں توڑ دیں اور تمہارے دین میں طعنہ زنی کریں تو تم ان کفر کے سرگنوں سے جنگ کرو، بے شک ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں تاکہ وہ اپنی فتنہ پروری سے باز آ جائیں۔ کیا تم ایسی دغا باز قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالیں، یعنی معاہدہ امن توڑ کر حالت جنگ بحال کر دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جلا وطن کرنے کا ارادہ کیا، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی اور جنگ کی ابتدا پہلے کی؟ کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو، بشرطیہ کہ تم حقیقی مومن ہو۔ تم ان سے جنگ کرو، اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں عذاب دے گا اور انہیں رسوا کرے گا اور ان سے مقابلے کرنے پر تمہاری مدد فرمائے گا اور ایمان والوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں کا غم و غصہ دور فرمائے گا، اور جس کی چاہے گا توبہ قبول فرمائے گا، اور اللہ بڑے علم والا، بڑی حکمت والا ہے۔ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم چھوڑ دیے جاؤ گے، حالانکہ ابھی اللہ نے ایسے لوگوں کو متمیز نہیں فرمایا جنہوں نے تم میں سے جہاد کیا اور جنہوں نے اللہ کے سوا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا اور اہل ایمان کے سوا کسی کو محرم راز نہیں بنایا، اور اللہ ان کاموں سے خوب آگاہ ہے جو تم کرتے ہو۔ مشرکوں کے لیے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں، حالانکہ وہ اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں۔ ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ میں رہنے والے ہیں۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کر سکتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لایا اور اس نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی اور اللہ کے سوا کسی سے نہ ڈرا، سو امید ہے کہ یہی لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ کیا تم نے محض حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی آبادی مرمت کا بندوبست کرنے کے عمل کو اس شخص کے اعمال کے برابر قرار دے رکھا ہے جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لے آیا اور اس نے اللہ کی راہ میں جہاد کیا؟ یہ لوگ اللہ کے حضور برابر نہیں ہو سکتے اور اللہ ظالم قوم کو ہدایت نہیں فرماتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے ہجرت کی اور اللہ کی راہ میں اپنے اموال اور اپنی جانوں سے جہاد کرتے رہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں درجے کے لحاظ سے بہت بڑے ہیں اور وہی لوگ ہی مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ ان کا رب انہیں اپنی جانب سے رحمت کی اور اپنی رضا کی اور ان جنتیوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے دائمی نعمتیں ہیں، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، بے شک اللہ ہی کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، تم اپنے باپ دادا اور بھائیوں کو بھی دوست نہ بناؤ اگر وہ ایمان پر کفر کو محبوب رکھتے ہوں، اور تم میں سے جو شخص بھی انہیں دوست رکھے گا سو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے نبی مکرم، آپ فرما دیں اگر تمہارے باپ دادا اور تمہارے بیٹے بیٹیاں اور تمہارے بھائی بہنیں اور تمہاری بیویاں اور تمہارے دیگر رشتہ دار اور تمہارے اموال جو تم نے محنت سے تجارت کاروبار جس کے نقصان سے تم ڈرتے رہتے ہو، اور وہ مکانات جنہیں تم پسند کرتے ہو تمہارے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ محبوب ہیں، تو پھر انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم عذاب لے آئے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں فرماتا۔ بے شک اللہ نے بہت سے مقامات میں تمہاری مدد فرمائی، اور خصوصاً حنین کے دن جب تمہاری افرادی قوت کی کثرت نے تمہیں نازا بنا دیا تھا،
پھر وہ کثرت تمہیں کچھ بھی نفع نہ دے سکی، اور زمین باوجود کہ اس کے وہ فراخی رکھتی تھی تم پر تنگ ہو گئی، چنانچہ تم پیٹھ دکھاتے ہوئے پھر گئے۔ پھر اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ایمان والوں پر اپنی تسکین رحمت نازل فرمائی، اور اس نے ملائکہ کے ایسے لشکر اتارے جنہیں تم نہ دیکھ سکے، اور اس نے ان لوگوں کو عذاب دیا جو کفر کر رہے تھے، اور یہی کافروں کی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد بھی جس کی چاہتا ہے توبہ قبول فرماتا ہے، یعنی اسے توفیق اسلام اور توجہ رحمت سے نوازتا ہے، اور اللہ بڑا بخشنے والا اور نہایت مہربان ہے۔ اے ایمان والو، مشرکین تو سراپر نجاست ہیں، سو وہ اپنے اس سال کے بعد یعنی فتح مکہ کے بعد مسجد حرام کے قریب نہ آنے پائیں، اور اگر تمہیں تجارت میں کمی کے باعث مفلسی کا ڈر ہے تو گھبراؤ نہیں، عن قریب اللہ اگر چاہے گا تو تمہیں اپنے فضل سے مالدار کر دے گا، بے شک اللہ خوب جاننے والا بڑی حکمت والا ہے۔ اے مسلمانوں، تم اہل کتاب میں سے ان لوگوں کے ساتھ بھی جوابی جنگ کرو جو نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پر، اور نہ ان چیزوں کو حرام جانتے ہیں جنہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا ہے، اور نہ ہی دین حق اختیار کرتے ہیں، یہاں تک کہ وہ ریاست کے دستور اور نظام کے تابع ہو کر اپنے ہاتھ سے ریاستی حفاظت کا ٹیکس ادا کریں۔ اور یہود نے کہا عزیز علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، اور نصارہ نے کہا مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ ان کا قول ہے جو اپنے منہ سے نکالتے ہیں، یہ ان لوگوں کے قول سے مشابہت اختیار کرتے ہیں جو ان سے پہلے کفر کر چکے ہیں، اللہ انہیں ہلاک کرے، یہ کہاں بہکے پھرتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کے سوا اپنے عالموں اور زاہدوں کو رب بنا لیا تھا، اور مریم کے بیٹے مسیح علیہ السلام کو بھی، حالانکہ انہیں اس کے کوئی حکم نہیں دیا گیا تھا کہ وہ اکیلے ہی ایک ہی معبود کی عبادت کریں جس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ان سے پاک ہے جنہیں یہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کا نور اپنی آنکھوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ بات قبول نہیں فرماتا مگر یہ چاہتا ہے کہ وہ اپنے نور کو کمال تک پہنچا دے، اگرچہ کفار اسے ناپسند ہی کریں۔ وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر دین والے پر غالب کر دے، اگرچہ مشرکین کو برا لگے۔ صدق اللہ العظیم۔ الحمدللہ ہمارا 10واں پارہ نصف ہو گیا ہے۔